سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے منتخب نصاب میں درس کا، اور آج جو ہم درس شروع کریں گے وہ ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی روشنی میں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہدایات ہمیں مل رہی ہیں اور مقام عظمت کیا ہے، اور قرآن کی حکمت کی اساس یعنی بنیاد کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير۔ يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ ترجمہ۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے اور وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اس کو اٹھائے رکھا، اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری جھیل کر اور اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں کہ تم شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، اور میری طرف تمہارا لوٹنا ہوگا۔ اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک کرو اس چیز کو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں، اور پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف رخ کر چکا ہے، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اے میرے بچے، اگر وہ کوئی اچھا یا برا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ ہو کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین کے اندر، اسے اللہ لے آئے گا۔
یقیناً اللہ بہت باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اے میرے بچے، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، جو بھی تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو۔ یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے، اور زمین میں اکھڑ کر مت چلو۔ یقیناً اللہ ہر شیخی، قورے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ یقیناً سب سے ناپسندہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کے درس کے سلسلے کا ہم آغاز کر رہے ہیں، جو کہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ لقمان جو ہے وہ مصحف میں 21ویں پارے میں شامل ہے، اور اس کا دوسرا رکوع 8 آیات پر مشتمل ہے۔ تو اس جو ترجمہ ابھی ہم نے پڑھا، جو باتیں یہاں پہ ہمارے سامنے آتی ہیں، خاص طور پر اس منتخب نصاب کے سبق کی ترتیب میں جن بنیادی امور کے پیش نظر اس درس کو، کیونکہ یہ ہمارا تیسرا درس ہوگا نا، پہلے ہم نے سورۃ العصر کیا اور پھر اس کے بعد آیت البر کیا، پھر یہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے، تو یہ ایک طرح سے تیسرا درس ہے اس حساب سے جو کہ ہم نے پہلے ڈویژن کی تھی، کہ ہم جو ابھی جتنے بھی درس پڑھیں گے اس میں جن میں وہ ٹاپک، وہ رکوع، وہ آیات اور وہ صورتیں لیں گے کہ جن میں جامعیت ہے اور مکمل ایک سبق ملتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک مکمل سبق ہے، سورۃ العصر میں بھی ایک مکمل سبق تھا، اور آیت البر میں بھی۔ تو یہ اس طرح کا تیسرا درس ہے۔ تو نظر سے درس سوم کی حیثیت جو ہے وہ یہ رکھتا ہے، اور مناسب یہ ہوگا کہ سب سے پہلے انہیں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح ہم انشاءاللہ ان آیات کے اصل سبق اور اس کا جو لب و لباب ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ ترجمہ سن کے تو آپ نے یہ محسوس کر لیا ہوگا کہ ان آیات میں بھی وہی 4 باتیں ایک نئے طریقے سے اور ترتیب سے بیان ہوئی ہیں، جو اس سے پہلے سورۃ العصر اور آیت بر میں آ چکی ہیں، اس لیے کہ اصل ہدایت و صراط مستقیم تو ایک ہی ہے، اور یعنی کہ ہے تو مختلف، گویا مختلف اسلوب ہیں، طریقے ہیں، انداز ہیں، لیکن جو مقصد ہے وہ راہ ہدایت کو واضح کرنا ہی ہے۔ تو یہی قرآن کا اصل مقصد بھی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر جگہ وہ بنیادی مضامین نہ صرف ایک نئے رنگ کے ساتھ آتے ہیں، بلکہ موضوع اور سیاق و سباق بھی بدلا ہوا ہوتا ہے اور بحث بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں توحید۔ تو اگر ہم ذرا جائزہ لیں تو یہاں ایمانیات ثلاثہ کے ضمن میں ایمان باللہ کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ ایمانیات ثلاثہ میں ایمان باللہ، اور دوسرا ایمان بالرسالت، اور تیسرا ہے ایمان بالآخرہ۔ تو اس میں ایمان باللہ کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے، مثبت انداز میں بھی اور منفی انداز میں بھی۔ ایمان باللہ کا مثبت پہلو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور ایمان باللہ کا منفی پہلو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ تو لہٰذا شکر الہی اور شرک سے اجتناب، یہ دونوں چیزیں اگر حاصل ہو جائیں تو گویا ایمان باللہ اور اس کے مطلوبہ جو کیفیات ہیں انسان کو بتمام و کمال حاصل ہو جائیں گی۔ دوسری چیز ہے رسالت۔ اس کے برعکس ایمان بالرسالت کا ذکر اس پورے رکوع میں کہیں نہیں مل رہا ہمیں، چنانچہ اس میں نہ کسی نبی کا ذکر ہے، نہ کسی رسول کا، نہ وحی کا ذکر ہے، نہ ملائکہ کا۔ اسی طرح کسی آسمانی کتاب کا بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حکمت کی بنیادی باتیں، حکمت قرآنی کے بنیادی اصول ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے بیان ہو رہے ہیں، یعنی حضرت لقمان، جو کہ نہ نبی تھے، نہ رسول تھے، نہ ہی کسی نبی یا رسول کے امتی تھے۔ ان کے ذکر سے مقصد یہ ہے کہ اس حقیقت کو اجاگر کیا جائے کہ اگر انسان فطرت سلیمہ اور عقل صحیح کی رہنمائی میں ذہنی سفر طے کرے گا اور حقیقت کا جویا اور متلاشی ہوگا تو وہ از خود ایمان باللہ تک لازماً پہنچ جائے گا۔ لہٰذا یہاں نبوت اور رسالت کا سرے سے کوئی ذکر نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے معاد، یعنی ایمان بالآخرہ۔ معاد کہتے ہیں آخرت کو، جس کا اصل جوہر اور اصل مال جزائے اعمال یا مکافات عمل ہے، یعنی یہ کہ انسان کے اعمال اور افعال بے نتیجہ نہیں رہیں گے، بلکہ نیکی اور بدی کا بھرپور بدلہ مل کر رہے گا۔ تو اس کا ذکر یہاں نہایت بلیغ پیرائی میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں سے ایک اہم نصیحت یہ ہے
کہ اے میرے بچے، نیکی یا بدی خواہ رائی کے دانے کے برابر ہو اور پھر خواہ کسی چٹان میں چھپ کر کی گئی ہو اور خواہ فضا کی پنہائیوں میں ہو، خواہ زمین کے اندر موجود ہو، تو وہ ضائع نہیں ہوگی اور اللہ اس کو لے آئے گا۔ بے شک اللہ بہت باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ تو یہی اصل میں ایمان بالآخرہ کا لب لباب ہے، یعنی کہ اعمال کا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ تو لیکن دیکھ لیجئے کہ یہاں یوم آخر، یوم قیامہ، جزا و سزا، جنت و دوزخ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ امور وہ ہیں جو کہ صرف نبوت اور رسالت کے ذریعے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ گویا یہاں ایمان بالآخرہ کا بھی وہی پہلو مذکور ہے جس کا تعلق حکمت و دانائی سے ہے، اور جس تک رسائی وہی نبوت رسالت کے بغیر بھی صرف ایک وہ شخص جو کہ فطرت صحیحہ اور عقل سلیم رکھتا ہے تک پہنچ سکتا ہے، کی رہنمائی میں ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو حکمت ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حکمت کی اصل اساس یہ ہے کہ جو انسانی قلب ہے، اس میں خالق اور رب کی جو معرفت ودیت شدہ، یعنی کہ پہلے سے موجود ہے لیکن خوابیدہ حالت میں ہے، انسان اس کی جوت کو اپنے قلب و ذہن میں جگا لے۔ وہ موجود ہے لیکن خوابیدہ ہے، اس کو جگانا ہے۔ کوئی فطرت کی صحت اور فکر کی سلامتی کا لازمی نتیجہ شکر ہے، اور عقل کی سلامتی اور فکر و نظر کی درستگی کا حاصل یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار حقیقی کو پہچان لے۔ بالفاظ دیگر، حکمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جذبہ شکر اپنے اصل مالک، اپنے اصل آقا، اپنے اصل پالنہار اور پروردگار کی ذات پر مرکوز کیا جائے۔ پھر یہی شکر الہی ہے، اور اس امر کو مستلزم ہے کہ ایسا انسان شرک سے بالکلیہ اجتناب کرے اور توحید کا التزام کرے۔ لہٰذا لقمان حکیم نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دانائی اور حکمت عطا کی تھی، اپنے فطرت صحیحہ اور عقل سلیم کی روشنی میں توحید کی معرفت اور جذبہ شکر سے سرشار ہونے کی سعادت حاصل کی۔ اسی لیے وہ اپنے بیٹے کو انتہائی دل نشین اور پیارے انداز میں نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے پیارے بچے، دیکھنا کہیں اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا لینا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری چیز کیا ہے، وہ ادائے حقوق۔ ہم نے دیکھا تھا کہ سورۃ العصر اور آیہ بر میں ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ یہاں ان کے ضمن میں سب سے پہلی چیز جو سامنے آئی ہے وہ ادائے حقوق ہے، اور ان میں بھی اولین ذکر والدین کے حقوق کا ہے۔ قرآن حکیم میں آپ کو کئی مقامات پر یہ اسلوب ملے گا کہ ادائے حقوق کے معاملے میں جہاں اللہ تعالیٰ کے اس حق کا تذکرہ ہوگا کہ صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے، شرک سے کلی اجتناب اور توحید کے کامل التزام کے ساتھ، وہاں اللہ کے اس حق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا بیان ہوگا۔ جیسے یہاں ہم نے دیکھا کہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو اجتناب شرک اور توحید کو لازم کرنے کی نصیحت کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فرمایا جا رہا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو نصیحت کی اس کے والدین کے بارے میں۔ تو اس طرح سورۃ البقرہ میں بھی فرمایا گیا، میں ترجمہ پڑھوں گی، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں فرمایا گیا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، اور یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ والدہ کا خصوصی حق ہے۔ اس رکوع میں جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، والدین کے حقوق کا ذکر کر کے والدہ کے حق کو نمایاں کیا گیا ہے، اور اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں، اٹھائے رکھا اسے اس کی والدہ نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں، کہ کر شکر میرا اور اپنے والدین کا میری طرف لوٹنا ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک میں اصل میں ایک بہت جامع عنوان ہے اس بات کا کہ اس دنیا میں انسان زندگی بسر کرتا ہے تو اس پر بہت سے لوگوں کے حقوق عائد ہو جاتے ہیں جنہیں اسے ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے، اور انہیں شریعت کی اصطلاح میں حقوق العباد کہا جاتا ہے، اور ان میں سر فہرست والدین کے حقوق ہیں، اور اس میں قطعاً کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ انسان پر سب سے بڑا احسان تو بلا شک و بلا ریب اللہ تعالیٰ کا ہے، جو اس
اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا پروردگار حقیقی ہے، لیکن اللہ کے بعد انسان سب سے زیادہ جس کے احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے وہ اپنے والدین کا بوجھ ہے، جنہوں نے اسے پالا پوسا، اپنا پیٹ کاٹ کر اسے کھلایا پلایا، اپنے آرام کو تج کر اس کے آرام کی فکر کی، اس کی تکلیف پر بے چین ہوتے رہے۔ پھر ان میں بالخصوص والدہ کا حق بہت زیادہ ہے، لہٰذا والدین کے ذکر کے بعد یہاں والدہ کا خاص طور پر ذکر آیا ہے، جس نے اسے ذوف پر ذوف برداشت کرتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ پیدائش کے بعد پھر وہ 2 سال تک جونک کی طرح اس کی چھاتی سے چمٹ کر دودھ کی شکل میں اس کے جسم و جان کی توانائیاں جو ہے وہ لیتا رہا، اور اس نے اپنی توانائیوں کو بہترین غذا بنا کر اس کے جسم میں اتارا۔ لہٰذا والدین بالخصوص والدہ کے اولاد پر یہ احسانات نہایت عظیم ہیں۔ چنانچہ انسانوں کے حقوق میں سرفہرست والدین کے حقوق ہیں۔ یہاں والدہ کے حقوق کے فائق ہونے کے ضمن میں 2 مشہور احادیث کا ذکر جو ہے وہ کرنا مناسب ہوگا، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کی خدمت تلے ہے، یعنی ماں کی خدمت اور اس کے ساتھ حسن سلوک انسان کے جنت میں داخل ہونے کے ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ صحابی نے پھر پوچھا، اس کے بعد جواب ملا تیری ماں۔ پھر انہوں نے پوچھا تیسری مرتبہ، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ تو چوتھی مرتبہ جب صحابی نے پوچھا تو پھر ارشاد ہوا کہ تیرا باپ۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے۔ یہاں ایک نقطہ بہت قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ حضرت لقمان نے وصیت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اللہ کا حق تو بتا دیا کہ اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، لیکن خود اپنے حقوق کو بیان کرنا انہیں زیب نہ دیتا تھا۔ لہٰذا اس مضمون کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فرما دی، اور حضرت لقمان کی نصیحتوں کے سلسلے میں ایک بات اپنی طرف سے داخل فرما دی جو والدین کے حقوق سے متعلق ہے۔ البتہ اس کے نتیجے میں ایک سوال خود بخود پیدا ہو گیا، یعنی یہ کہ اگر دونوں حقوق ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں اور باہم ٹکرا جائیں، یعنی ایک اللہ کا حق ہے اور دوسرے مخلوقات میں سے سب سے زیادہ یعنی فائق والدین کا حق، اور خود والدین اپنی اولاد کو اگر شرک پر مجبور کریں تو اس صورت میں اولاد کیا کرے؟ یہ ایک بالکل عملی مسئلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو لوگ ابتدا میں ایمان لائے ان میں متعدد نوجوان بھی تھے، اور ان میں سے 2 نوجوانوں حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما کا ذکر بہت مناسب ہوگا یہاں کرنا، کہ ان کے لیے سب سے بڑا عملی مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا تھا کہ ان دونوں کی مائیں مشرک تھیں، اور وہ انہیں اپنے حقوق کا واسطہ دے کر مجبور کر رہی تھی کہ اپنے آبائی دین کو ترک نہ کرو اور اس میں واپس جاؤ، اور ان نوجوانوں کی ماؤں نے بھوک ہڑتال تک کی، مرن بھرت تک کی دھمکیاں دی۔ اب ان سعادت مند سلیم الفطرت اور صحیح العقل نوجوانوں کے سامنے یہ عملی سوال آیا کہ اب کیا کریں؟ ظاہر سی بات ہے کہ سعادت مند اولاد کو فطری طور پر ماں باپ کے حقوق کا شعور ہوتا ہے، اس اعتبار سے ان کے لیے ایک عملی پیچیدگی پیدا ہو گئی۔ قرآن مجید نے اسی سیاق و سباق میں آگے اس کا حل پیش کر دیا کہ اگر وہ تجھ سے جھگڑیں اس بات پر کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے یا شرک کرے جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو ان کا کہنا نہیں مان۔ تو البتہ یہ نہیں فرمایا اس طرح کہ ان کے سارے حقوق ساقط ہو گئے، ایسا معاملہ نہیں۔ شرک پر مجبور کرنے کے ضمن میں ان کی حکم عدولی کی جائے گی، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم باقی اور برقرار رہے گا۔ چنانچہ فرمایا گیا اور دنیا میں ان کے ساتھ رہو معروف طور پر، یعنی بھلے طریقے سے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی تنبیہ کر دی گئی کہ حسن سلوک میں اتباع یعنی پیروی شامل نہیں ہے۔ پیروی صرف اس شخص کی جائے گی جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہو، چنانچہ فوراً ارشاد ہوا، اور اتباع کرنا اس کے جس نے اپنا رخ میری طرف کر رکھا ہو۔ تو مشرک والدین کا اتباع یا ان کے نقش قدم کی پیروی نہ عقلاً لازم ہے نہ ہی نقلاً واجب ہے۔ تو اگر آپ اس رکوع کا اپنے سامنے مطالعہ، اس کا ترجمہ اگر سامنے رکھیں قرآن پاک کھول کے اور اس کا ترجمہ دیکھیں، تو آپ کو یہ جو بھی میں وضاحت کر رہی ہوں اس میں تو آپ کو سب سمجھ میں آئے گا۔ تو آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، اس رکوع میں سے باقی کی جو آیات ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شہر رمضان کتاب میں آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے
شہر السحور والافطار، سحری اور افطاری کا مہینہ۔ روزہ نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بناتا ہے۔ بندہ اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور ایک مخصوص وقت میں سحری، خواہ اس کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کھاتا ہے۔ بعض اوقات سحری کھانے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ سحری کرتے ہی نہیں اور بعض وقت سے پہلے ہی کھا لیتے ہیں، جبکہ تاخیر سے کھانا اخلاق نبوت میں شامل ہے۔ ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہیں: افطاری میں جلدی، سحری میں تاخیر اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا۔ سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ بندہ مومن کے لیے سحری کھانے میں برکت ہے اور سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا، آؤ مبارک کھانا کھا لو۔ سحری اللہ کی عطا ہے۔ عبداللہ بن حارث نبی کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سحری برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس لیے اسے مت چھوڑا کرو۔ مخطاب بن معد یکرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اوپر صبح کا کھانا یعنی سحری لازم کرو، اس لیے کہ وہ صبح کا مبارک کھانا ہے۔ سحری ضرور کھانی چاہیے، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے ترک نہ کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور کھجور بہترین سحری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ سحری میں متوازن غذا استعمال کریں تاکہ دن بھر تر و تازہ رہیں اور صحیح طور پر فرائض اور دیگر عبادات ادا کر سکیں۔ افطاری کا وقت خوشی کا وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ افطار جلدی کرنا مسنون ہے، چنانچہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو خشک کھجور تناول فرما لیتے، یہ بھی نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے۔ افطاری کروانے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اس اجر سے کم کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ سحری اور افطاری کا اہتمام اعتدال کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ شہر الطعام نہیں ہے بلکہ شہر الصیام ہے۔ بہت مرغن غذاؤں اور پیٹ بھر کر کھانے سے پرہیز کریں تاکہ جسم میں سستی پیدا نہ ہو۔ بچا ہوا کھانا ضائع نہ کریں بلکہ کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ اور افطار کی کچھ دعائیں بھی ہیں جو کہ روزہ کھولتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات کہا کرتے تھے۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک وافطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ نمبر 2، ذهبت الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر، انشاءاللہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ روزہ افطار کرانے والے کو یہ دعا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس روزہ افطار کیا اور پھر یہ دعا دی،
افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ، روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ تو یہ ٹاپک اتنا ہی تھا، شہر السحور والافطار، اور اس سے آگے پھر نیکسٹ ٹاپک ہم پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔